وائس آف کاشف کے پیارے ویورز، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ قریش جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ناکام رہے تو اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا یا گرفتار کر کے لائے گا تو اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ انعام کی لالچ میں کئی لوگ تلاش میں نکلے۔ بنی مدلج کا سردار سراقہ بن مالک بن جیشم بھی تیر کمان لے کر اود نامی گھوڑے پر سوار ہوا اور تیر کمان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ راستے میں ٹھوکر لگنے سے گھوڑا گر گیا۔ عرب کی قاعدہ کے مطابق اس نے ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ تعاقب کرنا چاہیے یا نہیں۔ فال تو الٹی نکلی مگر لالچ میں اس نے دوبارہ گھوڑا دوڑایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چاروں طرف نظر رکھے ہوئے تھے۔ گھوڑے کی آواز سن کر گھبرا گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ کے گھوڑے نے دوبارہ ٹھوکر کھائی تو اس نے پھر فال دیکھی جو اس کی مرضی کے خلاف نکلی۔ 100 اونٹ کا لالچ کچھ کم نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اس کے شر سے بچائے۔ پھر جب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر بڑھا تو ٹھوکر کھا کر گرا۔ اب کی مرتبہ گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ اب ہمت ٹوٹ گئی اور سمجھ گیا کہ غیبی طاقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظ ہے۔ قریب آ کر امان طلب کی اور اپنی گستاخی کی معافی مانگنی چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، زمین نے گھوڑے کے پاؤں چھوڑ دیے۔ عرض کیا، مجھے امان نامہ عطا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عامر رضی اللہ تعالی عنہ بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر امان کا فرمان لکھ کر دیا۔ اسے سراقہ نے محفوظ رکھا اور 8 سال بعد فتح مکہ، حنین اور طائف کے غزوات کے بعد واپس ہوئے اور جغرافہ میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو اس وقت سراقہ نے حاضر ہو کر امان نامہ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے سب کچھ عطا فرمایا۔ سراقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ جب جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی کیا وقت ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے؟ حیران ہو کر پوچھا، کسریٰ شہنشاہ ایران کے کنگن؟ فرمایا ہاں۔ بعد کے واقعات نے بتلایا کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران فتح کر کے وہاں کی ساری دولت مدینہ روانہ کی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو طلب فرمایا اور حکم دیا کہ کسریٰ کے کنگن اسے پہنائے جائیں۔ پھر زر بوفت کا کمر پٹا، ہیروں اور جواہرات سے مرصع تاج پہنایا گیا اور فرمایا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور کہو، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے یہ چیزیں کسریٰ بن ہرمز سے چھین لیں جو کہتا تھا کہ میں لوگوں کا رب ہوں، اور انہیں بنی مدلج کے ایک سراقہ بن مالک بن جیشم کو پہنا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ اللہ اکبر کی تکبیر کہتے رہے۔ ابن ہشام باحوالہ سیرت احمد مجتبیٰ۔ پیارے ویورز، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور بھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔